बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, मसला यह है कि जूं जूं इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, लगता यह है कि सांस उखड़ना शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। अब लगता यह है कि इंतकाम ठंडा नहीं हो रहा, लगता यह है कि गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, लगता यह है कि जाती अना की तस्कीन नहीं हो पा रही। कैसे? इस्लामाबाद से एक नया शाही फरमान जारी हुआ है, और वह शाही फरमान किस तरह से हो सकता है? वह शाही फरमान इमरान खान के बारे में ही हो सकता है ना, किसी और के बारे में तो नहीं हो सकता। इमरान खान को सजा देने, गिरफ्तार करने से बात नहीं बनी। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने से बात नहीं बनी। इमरान खान को तकलीफ पहुंचाने के लिए उनकी अहलिया को सजा सुनाकर गिरफ्तार करने से भी बात नहीं बनी। अब एक और हरबा जो है शायद उसको आजमाया जा रहा है कि शायद इस तरीके से इमरान खान टूट जाए। जिस तरह इमरान खान ने पहले भी कहा था कोई और डील नहीं है सिवाय इसके कि साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं, और बुशरा बीबी ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि उनसे राब्ते किए गए हैं, लेकिन वो ये कह रही है कि मुझे भूल जाता है जेल जाते हुए, आप इमरान खान से राब्ते कर लें। अब इस दौरान एक ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान का मुकदमा भी पेश करती रही है, और इवन ये इल्जाम लगाया जाता रहा कि वो पार्टी को टेक ओवर कर लेगी। तो उन्होंने कहा मैं टेक ओवर करना कोई मकसूद नहीं है। फिर यह भी कहा गया कि उनकी बुशरा बीबी से शदीद लड़ाई हो गई है, किसी को घर से निकाल दिया, किसी को रख लिया, इस किस्म की। और वो शख्सियत थी अलीमा खान, जो इमरान खान की बहन है, और जाहिर है वो हमेशा कहती हैं कि हमारा सियासी फैसलों, सियासी मामलात से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने इकलौते भाई के साथ खड़ी हैं। और हर बहन जो है वो इसी तरह अपने भाई के साथ खड़ी होती है। तो वो कहते हैं हम अपने भाई के साथ, और हमारे भाई के साथ जुल्म हो रहा है। उस दिन इवन अलीमा खान ने जिस दिन साइफर में सजा हुई है, तो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कहा, अल्लाह का वास्ता देके कहा कि नोटिस लें ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। अब अलीमा खान चूंकि जरा बोलती शोलती भी हैं, तो उनको बोलना शोलना जो है वो जरा महंगा पड़ गया है। चंद रोज पहले पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को, वकला को, इवन सियासतदानों को नोटिस जारी किए गए। अब नोटिस एक नया तरीका है दबाव डालने का, मुंह बंद करवाने का, इंक्वायरीज में, इन्वेस्टिगेशन में उस तरह से डालने का। आज FIA लाहौर ने अलीमा खान को बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया है, और नहीं, FIA इस्लामाबाद की जानिब से यह नोटिस जारी किया गया है जो साइबर क्राइम विंग की तरफ से है। और उसमें कहा क्या गया है? उसमें कहा गया है कि उन्होंने अवामुन नास के अंदर इंफॉर्मेशन या मालूमात के फैलाव के जरिए खौफ फैलाया है, नंबर 1। नंबर 2 बताया गया है कि उन्होंने मुआशरे के अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए कि इंतशार फैलाया है, धमकियां दी हैं, इस किस्म की चीजें हैं। और यह रियासत की मुद्दत के अंदर हुआ है, यानी जो उसके अंदर कंप्लेनेंट है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, किसी शख्स ने जाके शिकायत नहीं की कि देखिए वो अलीमा खान ने ये कह दिया था आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। नहीं, रियासत, स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ है, और रियासत की मुद्दत में ये जो शिकायत है वो जारी की गई है। और उनको कहा गया है कि 3 फरवरी कल यानी सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्टिंग सेंटर में पेश हूं। अगर वो पेश नहीं होंगी तो इसका मतलब यह लिया जाएगा कि अलीमा खान के पास कहने को कुछ नहीं है। अब मुझे यह बताइए कि अगर बात बहनों बेटियों तक आ गई है तो फिर मेरा ख्याल यह है कि मामला कुछ और है। आप कहते रहे बुशरा बीबी के बारे में, जुबैर अली खान सहाफी हैं, उनके मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान ने आज बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो अदालत है वो बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन खत्म करके उन्हें वापस अडियाला जेल भेजे। और इस सिलसिले में उन्होंने अदालत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे रिक्वेस्ट की है। उसकी वजह यह है
کہ رائٹ نو اڈیالہ جیل کے اندر ان کے نکاح کیس کی اس وقت بھی تحقیقات چل رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باہر کیا باتیں کی جاتی ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اور اب یہ جو بشرا بی بی والا معاملہ یہ کیوں ہے؟ بنیادی طور پہ عمران خان پہ دباؤ ڈالنا ہے, عمران خان کو مجبور کرنا ہے, عمران خان بات کریں. دیکھیں وہ تو کل مراد سعید نے بتا دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی معتوب افراد معافی مانگے, سیاست سے دور ہو جائیں, عمران خان اپنے آپ کو قید کر لیں, وزیر اعظم بھی ہم آپ کا بنا دیتے ہیں, بس ہم بنا دیں گے کہ 3 نام ان میں سے ایک بندہ رکھے, تاثر یہ دیا جائے کہ یہ عمران خان کے اپوائنٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ پتہ ہے, دیکھیے یہ کیوں پتہ ہے, یہ پتہ اس لیے ہے کہ پبلک کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت مقبول ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نواز شریف کو جو مرضی اس وقت کریں. اس وقت تو ایون نواز شریف کے گھر میں یہ رولا پڑ گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوگا. میں یہ خبریں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں, صورتحال کیا چل رہی ہے. پنجاب کے اندر بیوروکریسی کا سب سے بڑا افسر کو چیف شریف ہوگا, ظاہر ہے جاتی عمرہ حاضری ہوئی ہے اس کی. پتہ ہے کیا حاضری ہوئی ہے؟ نواز شریف نے بلایا ہے اور نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ رمضان پیکج کی تیاری کرنی ہے تو آپ جائیں اور اس کے اوپر کام کریں. اب نواز شریف کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اور پنجاب کی بیوروکریسی اس وقت نگران ہونی چاہیے نا, نیوٹرل ہونی چاہیے, لیکن وہ رپورٹ کر رہی ہے جاتی عمرہ کو, شریف خاندان کو, مسلم لیگ نون کو. اس طرح سے معاملات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. اور آج نواز شریف بول رہے تھے فیصلہ آباد کے اندر, کہہ رہے تھے ہم بلین ٹری والے نہیں ہیں, ہم بلین ٹری والے نہیں ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر شہباز شریف کہہ رہے تھے جی اگر آپ کو کیا تعلیم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو شیر کو ووٹ دیں. پھر نواز شریف کہہ رہے تھے جی ایک موٹر وے فیصل آباد کے آگے سے گزرے گی, ایک پیچھے سے گزرے گی, بورے والا بھی موٹر وے دینی ہے, اورنج لائن ٹرین دینی ہے, یہاں پہ بھی دینی ہے, کیا کچھ آپ کریں گے. اچھا دوسری ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. میاں اسلم اقبال لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے دلیر کارکن ہیں. میرا خیال ہے ان کو تو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے تھا بزدار کی جگہ پہ, اور آپ آج پنجاب میں تحریک انصاف کی سٹینڈنگ دیکھتے. میاں اسلم اقبال موسٹ وانٹڈ لوگوں میں لاہور میں اس وقت, حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال. تو میاں صاحب پی پی 171 کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ کہ ان کے بھائی کو وہ جو کچھ ہم نے دیکھا آج وہ منظر عام پہ آئے ہیں اور ڈٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج بھی گو کہ داڑھی شاڑی بڑی ہوئی ہے, لیکن میاں صاحب ویسے بڑے, ان کا لباس بھی ہمیشہ سے اچھا پہنتے ہیں, ویسے بھی ڈیسنٹ ہیں, بات کرنا بھی جانتے ہیں اور سیاسی کارکن ہیں. اس کے بعد آج ہماری سینئر ہیں نسیم زہرا صاحبہ, وہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملی ہے, ان کی ملاقات کی ایک تصویر ہے, اور وہ آج بھی کہہ رہی تھی کہ وہ انبیٹیبل ہیں. اور وہ سب لوگ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور آپ اس کو چھوڑیے, آج رؤف حسن صاحب پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, انہوں نے اسلام آباد کے اندر بیٹ رپورٹرز سے بات کیا, ہمارے جو دوست موجود تھے انہوں نے جو رپورٹ وہاں سے کیا, ان کے مطابق وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے وہ درخواستیں دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہمیں پارٹی میں دوبارہ لے لیں. اس سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا لیجئے کہ چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو جتنی سخت سزا دینا چاہتے ہیں اس سے بھی سخت آپ وہ سخت سزا دے لیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے. اور پھر یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر آزاد کو ووٹ دیا تحریک انصاف کے کارکنان کو تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کا نہیں, تحریک انصاف کے لوگ اپنا ضمیر نہیں بیچیں گے اور منڈیاں نہیں لگیں. لیکن ظاہر ہے اس میں مین بات وہی تھی کہ آپ جو مرضی کر لیں, لیکن اب عمران خان کو سزا دینے سے چیزیں جو ہے وہ پلٹ. انہوں نے ایک بات ضرور کی, ہماری بہت سارے سفارتکاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہم نے وہاں پہ جو ان کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انتخابات کا بائیکاٹ ہر صورت نہیں کریں گے, لیکن جو غیر ممالک ہیں, جو ان کی ایمبیسیز ہیں, جو ان کے سفارت خانے ہیں, وہ ہمیں ضرور یقین دلا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ صاف شفاف ہوں گے. چلیں اچھی بات ہے. اچھا ایک خبر اور آپ کو دینا چاہتا ہوں, عمران خان سے ملاقات کرنا اس وقت سب سے مشکل کام ہو گیا. اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے عمران خان سے, اور اس ملاقات کے حوالے سے جو جج صاحب ہیں انہوں نے حکم بھی دیا, یعنی عدالت نے حکم بھی دیا ذوالقرنین جو ہیں جنہوں نے سائفر کیس کی سماعت کی, لیکن اس کے باوجود ان کو ملاقات نہیں کروائی گی, جس کے بعد آج
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو علامہ راجہ ناصر عباس کی عمران خان سے جو ملاقات ہے اس کے حکم پر عمل درآمد کرانے کا حکم دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ملاقات کروانا بھی اس نہج میں ہے. اچھا، اب تحریک انصاف نے ایک اور دبنگ فیصلہ کیا جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹی کرتے نظر نہیں آ رہے. وہ گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کو وہ ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی جا رہی. اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک دبنگ اور دلیرانہ قسم کا فیصلہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے راولپنڈی کے اندر جلسہ کرنے کی درخواست دے دی ہے اور ضلعی انتظامیہ راولپنڈی نے ابھی تک اس درخواست کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس ساری صورتحال میں وہاں پہ شہباز شریف جلسہ کر چکے ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری جلسہ کر چکے ہیں. اب اگر آپ تحریک انصاف کو وہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیتے تو پھر چیف الیکشن کمشنر کہیں کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں، تو یہ بات مناسب یا وہ ٹھیک تو نہیں ہے. اگلی خبر، اب اگر لوگ آپ کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ عمران خان تو لا کے نہیں دے سکتا. مثال کے طور کے اوپر سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی خیبر پختونخوا سے، وہ کہتے ہیں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا میں اس وقت دو سیاسی پارٹیز مقابلے میں کہیں نظر نہیں آ رہی. یعنی پیپلز پارٹی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، نون لیگ بھی کہیں نظر میں نہیں آ رہی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک ہی جماعت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن میاں صاحب فیصل آباد کے جلسے میں کہتے ہیں کہ یوتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اصل یوتھ ممی ڈیڈی یوتھ نہیں. لیکن میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، 2 کروڑ نئے ووٹرز ہیں. میاں صاحب کو پتا چل جائے گا ممی ڈیڈی یوتھ کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.